باقری صاحب جو ہے ہمیں سن رہے ہیں. باقری صاحب اس وقت آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں تہران کے اندر, وہاں کیا صورتحال ہے؟ جو میں ویسٹرن میڈیا دیکھ رہی تھی, میں بہت حیران ہوں کہ وہاں پہ جو بھی تجزیہ کار ہے ان کا کتنا ڈسکنیکٹ ہے وہاں کی لوکل پاپولیشن سے. جو میجر نیریٹو وہاں پہ سیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام بہت اینٹی رجیم ہے, امریکہ کی اور اسرائیل کی اس کارروائی کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ آ کر اپنا اقتدار چھین لیں گے. کیا ہے وہاں پر صورتحال اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک تہران کے اوپر 7 جگہوں پہ بلاسٹ کی آوازیں آئی. سپریم لیڈر صاحب کی آفس, پریزیڈنشل آفس, ڈیفنس منسٹری, انٹیلیجنس منسٹری, نیوکلیئر ایجنسی آرگنائزیشن, پارچین جو ان کا نیوکلیئر انریچمنٹ سائٹ ہے, ان سب کے اوپر ہٹ کیا گیا. میں 10:30 بجے سٹی سینٹر میں پہنچا تھا اور پاسٹور کے نام سے ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہ پریزیڈنشل آفس ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے جب ملبے دیکھے اور وہاں پہ جو نقصانات میں نے دیکھے, آئی بلیو کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تہران کے اندر کیجولیٹیز ہو سکتے ہیں. ابھی تک کوئی ہمارے پاس نہیں ہے آفیشل, لیکن تہران کے تقریباً سارے ہاسپٹلز الرٹس پہ ہیں اور ایمرجنسی سچویشن نافذ ہے ان میں. یہ یاد رکھیں, اسلامک ریپبلک آف ایران جون 2025 میں 4 گھنٹوں کے اندر ان کی 7 ٹاپ کمانڈرز ہٹ ہو گئے اور سب کو شہید کیا گیا. صبح 9:30 بجے سے ابھی تک ڈفرینٹ سٹیز میں مور دین 50 بلاسٹ کی آوازیں آئی ہیں اور ٹام ہاک میزائل کے تھرو انہوں نے ڈفرینٹ سٹیز کے اوپر 6 سٹیز کے اوپر خاص طور پر تہران کے اوپر اٹیک کیے. عباس عراقچی صاحب 5 منٹ پہلے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ نہ سپریم لیڈر, نہ پریزیڈنٹ اور نہ کوئی منسٹر, نہ کوئی IRGC اور آرمی کی جو چیف ہے وہ سب صحیح و سلامت ہیں اور کسی کے اوپر کوئی آنچ کی برابر مطلب اس طرح کی نقصان نہیں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران نے جون 2025 کے حادثے سے سیکھا ہے کہ اپنے حفاظت کریں, ساتھ ساتھ ان کی جو جاسوس نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی پکڑے. جہاں تک میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, انٹرنیشنل میڈیا ایک انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے, اٹس ایبسولوٹلی انڈر زائنسٹ کنٹرول میڈیا. وہ تو یہی بتائیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اور یہ سارے حادثات جو ہو رہے ہیں یہ نہ تو امریکہ کی بھلائی میں ہے, نہ ایران کی اور نہ کسی اور ملک کی. اگر کسی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے, اسرائیلی لابیز کو فائدہ ہو رہا ہے, اور سب سے نتنیاہو کو فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ بنیامین نتنیاہو کو پتا تھا کہ اگر یہ نیگوسیشن ایران کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کی اپنی حکومت گرے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل سے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے منڈے کو ٹیکنیکل ٹیم نے بیٹھ کے اکارڈنگ ٹو دی اناؤنسمنٹ بائی فورن منسٹر آف عمان, منڈے کو وینا میں انہوں نے بیٹھ کے ٹیکنیکل آئٹمس کو فائنلائز کرنا تھا. اس سے پہلے آج صبح 9:30 بجے اسرائیل نے یہ اٹیک کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گھسیٹ دیا انہوں نے اس جنگ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کل JD Vance صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ فل فلیج وار ود ایران از ناٹ این آپشن, ہم کبھی بھی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی میگا کی جو پارٹی ہے میک امریکہ گریٹ اگین, وہ ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن پہ آ جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں, اسرائیلی لابیز اور اسرائیل کے ایفرٹس کے ساتھ آج انفارچونیٹلی یہ ریجنل وار سٹارٹ ہو گئی. اور اب جو فرسٹ راؤنڈ آف ریٹیلیشن تھا, ایران نے پچھلے 1 مہینے سے سب کو ویری کلیئرلی بتا رہا تھا کہ اگر امریکن ایئر بیسز آپ کے ملک میں موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. ہم ابھی سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ہٹ کرنے والے ہیں, چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائیں. یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے ایران کے لیے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک پورا گلف کنٹریز انگلف ہو گئے اور یہ ایک خطے کا جنگ بن گیا ہے. بالکل ٹھیک بات.